السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ریگستان کی بات کریں جو ضلع تھر پارکر کے اندر یہ ریگستان دنیا کا 7واں بڑا ریگستان۔ یہ ریگستان دیکھا جائے تو گرم ترین علاقہ ہوتا ہے، لیکن مونسون کی بارشوں کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جو صحرائے تھر سے جو لوگ یہاں کے باسی ہیں وہ اپنے مال مویشیوں کے ہمراہ جو یہ علاقہ چھوڑ کر جو ہے بیراجی علاقے جن میں تھا نواب شاہ اور دیگر دور دراز علاقے ہیں، بدین ہے، جو بیراجی علاقوں میں جا کر اپنے مال مویشیوں کو اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تھر میں جب چارہ ختم ہو جاتا ہے اور کنوؤں میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو اپنے مال مویشی جن میں سب سے زیادہ جو گائیں ہیں ان کو جو ہے یہاں سے جو ہے وہ بیراجی علاقوں میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب بارشوں کا موسم شروع ہوتا ہے، بارش شروع ہوتے ہی وہ دور دراز علاقوں سے پیدل سفر کر کے اپنے مال مویشیوں کے ہمراہ نگر پارکر، اسلام کوٹ اور دیگر تھر پارکر کے علاقے ہیں، عمر کوٹ کے علاقے ہیں، وہاں وہ دوبارہ سے منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صدیوں سے چلی آ رہی اس کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ دنیا کے 7ویں سب سے بڑے صحرا تھر پارکر میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ریت کے ٹیلے، صدیوں پرانی روایات اور زندگی کی جد و جہد ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ اس وسیع صحرا کا رقبہ سمندر کی سطح سے بیس سے 100 میٹر 65 سے 330 فٹ اونچا ہے، اور یہ خطہ 30,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ تھر کی زندگی کا انحصار صدیوں سے لائیو اسٹاک پر رہا ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں گائے پائی جاتی ہے جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ علاقہ پاکستان میں مویشیوں کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے۔ اونٹ بھی یہاں کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور یہ نقل و حمل، سامان ڈھونے اور حتیز کے زمین بنانے، ہل چلانے کے کام بھی آتے ہیں۔ بھیڑیں اور بکریاں بھی ان کے رزق کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہاں کے باسیوں کا گزر بسر انہی جانوروں پر ہوتا ہے جو ان کی روزی روٹی کا سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ لیکن فطرت کا ایک اصول ہے، جب پانی اور چارہ کم ہو جائے تو زندگی تھم سی جاتی ہے۔ یہ صدیوں پرانی روایت ہے کہ خشک سالی کے بعد تھر کے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر سندھ کے زرخیز علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ایک مشکل اور طویل و کٹھن پیدل سفر ہوتا ہے جہاں انہیں اپنا سارا سامان اور مال مویشی ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ وہ سجاول، ٹھٹھا، نواب شاہ، سانگھڑ اور میرپور خاص جیسے شہروں کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں وہ گندم کی کٹائی میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور ان کے جانوروں کو نئی چراگاہیں مل جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں، یہ امید کا سفر ہے۔ جب مونسون کی بارش کے پہلے قطرے تھر کی پیاسی زمین پر گرتے ہیں تو یہ ان کے لیے زندگی کی نوید ہوتا ہے۔ مونسون کی ان بارشوں کے بعد تھر کے باسی اپنے اونٹوں کی مدد سے زمینوں میں ہل چلا کر فصلوں کی بوائی کرتے ہیں۔ یہاں باجرہ، جوار اور سفید تل جیسی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں جو مقامی آبادی کے لیے خوراک اور آمدنی کا اہم ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تھر کے باسی دوبارہ اپنے خاندانوں اور مال مویشیوں کے ہمراہ واپسی کا طویل اور کٹھن پیدل سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر نگر پارکر، اسلام کوٹ اور مٹھی جیسے اپنے آبائی علاقوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو فطرت کے چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے اور ہر بار نئی امید کے ساتھ لوٹ آتی ہے۔ تھر کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ریت انہیں آزماتی ہے لیکن انہیں باندھ کر بھی رکھتی ہے۔ یہ صحرا ان کی روح میں بستا ہے اور وہ ہر بار اس کی پکار پر واپس آتے ہیں۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور اپنی آرا سے آگاہ کریں۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔